تو میری گزارش ہے صاحب مجاز حضرات سے، خواتین و حضرات دونوں طرح کے عمراء سے جو کام کرتے ہیں، کہ بندے کو پہلے صحیح طریقے ذکر سکھاؤ، لطائف کے صحیح مقامات سے نشین کراؤ، مراقبات کا صحیح طریقہ اور تصور سے دور لے جاؤ، حقائق پر بات کرو۔ اگر اللہ مشاہدہ کرا دیں، کشف دے دیں، بہت اچھی بات، کشف نہ ہو تو دل میں وہ کیفیت، اسے وجدان کہتے ہیں، وجدان کشف سے مضبوط ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کشف تو نہیں ہوا تھا، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے بات کی موسیٰ کی ماں سے۔ اب وہ نبی تو نہیں تھے کہ بھئی الہی آئی، وہ بات کرنے، ایک بات اللہ کی طرف سے ان کے دل میں آ گئی اور اتنی پختہ آئی کہ انہوں نے ایک دن کے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ یہ وجدان تھا، وجدان کشف سے مضبوط ہوتا ہے۔ انہیں اتنا یقین ہو گیا اس بات پہ کہ اس پہ عمل کرنا ہے، بچے کو اٹھا کے دریا میں ڈال، کوئی ماں نوزائیدہ بچہ اپنے ہاتھوں دریا میں ڈال سکتی ہے؟ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ حالت ڈالنے کے بعد بھی تڑپ نہیں، اللہ کریم فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے پھر ان کے دل سے پھر رابطہ کر لیا کہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو شیخ بھی تو رابطہ ہی کراتا ہے نا، تو انہیں بتاؤ رابطہ کیا ہے، اس میں کیا محسوس ہوتا ہے۔ انہیں مراقبات کی ترتیب اور کیفیات بتاؤ، تصور نہ کرو یا اللہ دکھا دیں گے، دکھایا نہیں تو دو میں سے جسے کشف نہیں تو اسے وجدان عطا، وجدان کشف سے زیادہ قیمتی ہے، مضبوط لوگوں کو عطا ہو، کشف کمزور لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ کشف مشاہدہ کیا ہے، طلب و اطفال الطریقہ، تصوف کے جو بچے ہوتے ہیں نا، جو تصوف میں بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو بہلانے کے کھلونے ہیں۔ کہ اللہ کہتے ہیں میرے در پہ آئے تو ہیں تو کہیں بھٹک نہ جائیں، انہیں اس سے شغل میں لگا دو کہ اس سے چلتے رہیں۔ ان مکاشفات کی اہمیت اہل اللہ کے نزدیک یہ ہے جیسے بچوں کو کھلونے دے دیے جاتے ہیں کہ باہر سڑک پر جا کر گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، جہاں بیٹھ کر کھلونوں سے کھیلتا رہے۔ تو وجدان تو ہر ایک کو نصیب ہو جاتا ہے جسے کشف نہیں ہوتا۔ تو اپنے وجدان سے خود کو احدیت پہ پائے، معیت پہ پائے، قربیت پہ پائے، بیت اللہ شریف کے سامنے پائے، روضہ اطہر میں پائے، مسجد نبوی میں پائے۔